بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم. حاضر خدمت ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ایپیسوڈ میں گفتگو ہو رہی تھی کیپٹلزم اور اس کے مسائل کے حوالے سے. سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. مولانا صاحب السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. ہم نے کیپٹلزم کے حوالے سے اب اگر گفتگو کو کھولا جائے تو یقیناً بہت سارے مطالب ایسے ہیں، بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جن کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. لیکن چونکہ ہم اس فیز میں ہیں کہ جہاں پر ہم خصوصاً اپنے ناظرین کو، اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس سسٹم کو اس وقت انہوں نے اپنے لیے ایک حاکم اور ایک رولنگ سسٹم کے طور پر قبول کر لیا ہے، وہ سسٹم ان کو معنوی، روحی اور مادی ترقی کی طرف نہیں لے کے جا رہا بلکہ تنزلی کی طرف لے کے جا رہا ہے. دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کیپٹلزم میں کہ جو اب کیپٹلزم کے اوپر اب کچھ کویسچنز ہونے چاہیے، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ اب پوچھی جانی چاہیے، سوال ہونے چاہیے. کیپٹلزم جو کہ ہم پہلے بھی ایک ایپیسوڈ میں ذکر کر چکے ہیں کہ لیزر فیئر اکانومی، فری اکانومی کی بات کرتا ہے. اب سوال ہونا چاہیے کہ یہ جو فری اکانومی ہے کہ آیا ریئلی ایگزسٹ کرتی بھی ہے یا نہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک طرف آپ کے پاس ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اور ایک طرف آپ کے پاس ڈیولپ کنٹریز ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیولپنگ کنٹریز ڈیولپ کنٹریز کے لیے فری ٹو انٹر، فری ٹو ایگزٹ، فری ٹو یوز ہیں. لیکن آیا ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے ڈیولپڈ کنٹریز اس طرح سے ہیں یا نہیں؟ جی، اور یہ بھی ایک تھوڑا سا ضمناً عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ کی جو تقسیم ہے یہ بھی خاص معاشی اعتبار سے ہے. ظاہر ہے ایگزیکٹلی، مطلب دیکھیں کیپٹلزم اپنی نیچر میں ہے. یہ دیکھیں یہ وہ نیچر ہے کیپٹلزم کی کہ جس سے فرار نہیں کیا جا سکتا. بالکل ممکن ہے کہ وہی اخلاقی طور پہ کوئی بہت ہی پست و حقیر ہو اور وہ قطعاً ڈیولپڈ کہلانے کے لائق نہ ہو، لیکن شاید نہیں. دیکھیے فقر یا پیسے کی کمی کہیں پر بھی کسی کی ذلت اور اس کی کسر نفسی کا باعث نہیں بنتی. یعنی فقیر ہونا یا مالی طور پر کسی کا کم ہونا، آیا کیا یہ کسی بھی طرح سے ایتھیکل ہے کہ آپ اس کو اپنے سے کمتر سمجھیں؟ جو ہو سکتا ہے کہ مالی طور پر ذرا کمزور ہو، وہ یعنی ہماری ہیومن نیچر کیا ہے، جب ہم کسی کو مریض پاتے ہیں تو ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ ہم اس کو کرب کریں کہ تم مریض ہو تو تمہارا حق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیے یہ ایک انسانی نیچر ہے. یہی نیچر کیپٹلزم اس نیچر کے خلاف کہا جاتا ہے یہاں پر جہاں پہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اس وقت کے جب آپ ڈیولپنگ کنٹریز کو دیکھتے ہیں کہ ڈیولپنگ کنٹریز اس وقت ایک اکنامک ویریبل کے طور پر، ایک اینٹیٹی کے طور پر ہیں ڈیولپڈ کنٹریز کے لیے. وہ آتے ہیں ہمارے تمام ریسورسز سے فریلی استفادہ کرتے ہیں. دے یوز اس فریلی. لیکن آیا انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی، آیا انہوں نے وہ فیسلٹیز جو اپنے لیے رکھی ہوئی ہیں وہ ہمارے لیے فری ٹو یوز کی ہوئی ہیں؟ نہیں. اسی طرح سے کرنسی کا جس نظام دنیا میں چل رہا ہے، ایکسچینج سسٹم، اس ایکسچینج سسٹم کی نیچر کے اندر جو ہے وہ انفلیشن موجود ہے. میرے ایک دوست ہیں، ان کا ماسٹرز کا جو تھیسس تھا اس کا ٹاپک ہی جو تھا وہ کمپیریزن تھا انفلیشن اور ایکسچینج سسٹم کے اوپر. اور دے ہیو پروفڈ، اس میں نے پروف کیا ہے کہ جب سے ہم نے ایکسچینج سسٹم کو جو ہے وہ گولڈ سٹینڈرڈ سے نکالا ہے اور فری ایکسچینج میں لے کر آئے ہیں، تب سے جو ہے وہ انفلیشن از گوئنگ اپ اینڈ اپ. پرائز ہائیک دنیا میں جو ہے وہ پیش آ رہی ہے. اس ایکسچینج سسٹم کا طبیعی تقاضا یہی ہے کہ نیچرل رزلٹ بھی یہی ہے. اور جس وقت پرائز، اب یہ بحث ہے جو کہ یہاں پہ ہم پبلک کو نہیں سمجھا سکتے بغیر بورڈ کے، بغیر ایکویشنز کے، لیکن اگر آپ اس کو اپنے لیے حل کرنا چاہتے ہیں، بیکاز دیکھیے جب بھی پرائس رائز ہوگی، اس پرائس کا جو فائدہ ہے وہ کیپٹلسٹ کو پہنچے گا، نقصان عوام کو پہنچے گا، کنزیومر کو جو ہو رہا ہے اس وقت. صحیح، یعنی چیزوں میں جس طریقے کے ساتھ یعنی آ رہا ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں کس طریقے سے کیپٹلسٹ ورلڈ. اب آپ افریقن کنٹریز کو دیکھیں کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ بہت ہی یعنی بے دردانہ طریقے سے ان کے ریسورسز کو یوز کر رہے ہیں، اور وہاں کی جو بیچاری عوام ہے وہ تمام تر دنیا کے بہترین ریسورس. آپ سینٹرل افریقہ کو اگر آپ جا کر اسٹڈی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ سینٹرل افریقہ، آپ حیران ہوں گے، سینٹرل افریقہ آئل موجود ہے، سینٹرل افریقہ میں یورینیم موجود ہے، سینٹرل افریقہ کے اندر
اور اس طرح کی بہت ساری کوالٹیز موجود ہیں. ان کے پاس ریسورسز موجود ہیں, ان کے پاس نیچرل ریسورسز موجود ہیں, لیکن دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو یوز دیئر اون ریسورسز. دس از وٹ کیپٹلزم. ہم اب جس چیز کی بات کر رہے ہیں, اسلام اس کے سامنے, اس کے مقابلے پر آ کر ایک ایسا سسٹم دیتا ہے. لہٰذا اسلام جب آتا ہے, بات کرتا ہے, تو وہ اس ان ایکویلٹی کی جو نیچر میں موجود ہے اس کو ختم کرنے کی بات صحیح. بہت عمدہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. مول صاحب, ہر سسٹم جو ہے وہ کچھ مشکلات کو حل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے. کیپٹلزم نے کن مشکلات کو حل کرنے کا دعویٰ کیا اور کس حد تک اس میں جو ہے وہ صحیح ثابت ہوا؟ ابھی تک جو کیپٹلزم, جیسے ہم نے بالکل ابتدائی ایپیسوڈ میں بھی کیپٹلزم کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہا تھا کہ دیر آر سم پیپل جو کہ ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جب کیپٹلزم کو یا اکنامک سسٹم کو ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ ڈیفائن اسی طرح کرتے ہیں کہ جو پریویلنگ اکنامک پرابلمز ہیں ان کو ریزالو کرنے والی چیز جو ہے وہ اکنامک سسٹم ہے. صحیح. موجودہ دنیا میں جو پرابلمز ہیں اس میں پاورٹی ہے, بلیک مارکیٹنگ ہے, اسی کے اندر جو ہے وہ ایکیومولیشن آف ویلتھ ہے, ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے, اور اسی طرح سے اور ڈفرینٹ پرابلمز ہیں. انفلیشن اٹ سیلف از اے پرابلم جن کو صحیح, ان امپلائمنٹ, انکم ڈسٹریبیوشن, یہ ساری چیزیں اس میں. جی جی صحیح. تو اب کیپٹلزم کو جب ہم آ کے دیکھتے ہیں, اب مثلاً پاورٹی کے اوپر, پاورٹی کے لیے ایک بڑا فیمس فریز ہے جو کہ استعمال کیا جاتا ہے, اور میں اس کو بھی جب کبھی کبھار دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے. دے سیڈ کہ پاورٹی اینی ویئر از اے تھریٹ ٹو پراسپیرٹی ایوری ویئر. اب یہ جو جملہ ہے اس کو اگر آپ ابتدا میں دیکھو تو بڑا اچھا لگتا ہے آپ کو کہ پاورٹی کو تھریٹ سمجھا جائے پراسپیرٹی کے لیے, لیکن اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جا کے دیکھو گے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاورٹی از ناٹ اے تھریٹ. پاورٹی تھریٹ نہیں ہے, آپ کی پراسپیرٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. پاورٹی کی بھی اپنے لیمٹس ہیں, پاورٹی کی بھی اپنی فارمز ہیں. بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ پیسہ نہیں کمانا چاہتے ہیں, یعنی دے آر ناٹ آفٹر ہیونگ اے لاٹ, لیکن کم از کم ان کو اس ایکسٹریم پاورٹی سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے. جبکہ کیپٹلزم کی جو یعنی شکل ہے, اس کی جو اسٹرکچر ہے, اس کے اندر اس کا ایک آؤٹ پٹ ایکسٹریم پاورٹی ہے. وہی چیز جو ہم نے آپ کو بتائی کہ انکم اور ویجز کے درمیان میں جو ڈفرینس ہے, وچ از فلڈ بائی لونز اینڈ وچ از فلڈ بائی. جب کیپٹلزم آ کے چیریٹی کی بات کرتا ہے, ناؤ آئی ایم کویسچننگ دس تھنگ, کیپٹلزم جس وقت چیریٹی کی آ کے بات کرتا ہے پاورٹی میں, ایک وہ شخص کے جو کسی ڈیوائن, میں اس کو بالکل اوپنلی بات کر رہا ہوں, آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, ہندو ہوں, مسلمان ہوں, اینی ون, کرسچن ہو, آپ کوئی بھی ہوں, جب آپ ایک ڈیوائن اتھارٹی کو سامنے رکھتے ہوئے چیریٹی کی طرف جاتے ہو, یو بلیو ان کہ آپ کی چیریٹی کا آپ کو کوئی ثواب ملے گا, ایٹ لیسٹ ثواب, کوئی ریٹرن ملے گا, کوئی ریٹرن ملے گا کسی اور عالم میں ضرور نہیں. انڈر کیپٹلزم آپ چیریٹی دے رہے ہوتے ہو, آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ یو ہیو نو اینڈ. بس جس چیز کو آپ چیریٹی کہہ رہے ہو, بیسیکلی دیٹ از دا پلیس کہ جہاں پر آپ فیڈ کر رہے ہو کسی کو تاکہ وہ اپنے سبسسٹنس لیول پہ باقی رہے اور آپ کے لیے ایز اے ٹول آف پروڈکشن استعمال ہو. کیپٹلزم کی نگاہ انسانوں کے اوپر ایز اے ٹول آف پروڈکشن ہے, جبکہ دین کی نگاہ انسانوں کے اوپر مساوی ہے. وہ آدمی کے جس کے پاس بہت پیسہ ہے اور وہ آدمی جس کے پاس کچھ نہیں ہے, دونوں کو مساوی سمجھتا ہے, دونوں کو اللہ کی, خدا کی, بھگوان کی مخلوق سمجھتا ہے. ہاں, یعنی ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک بہت امیر آدمی, مثلا اگر ایک محلے کا تصور کریں جہاں ایک انسان بہت امیر ہے اور ایک اسی محلے میں ایسے افراد رہتے ہیں جو کہ بہت ہی غریب ہیں, شاید 2 وقت کا کھانا بھی صحیح سے نہیں کھا سکتے, تو اگر کیپٹلزم کی نظر سے دیکھیں تو کوئی عیب نہیں ہے اس شخص کے لیے اگر وہ دوسروں کو کچھ نہیں دے رہا, اور کوئی بھوکا مر بھی جاتا ہے اس گلی میں, تو جو ہے وہ آپ اس کو لائبل نہیں ٹھہرا سکتے اور کسی بھی صورت میں آپ اس کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھ سکتے, بھائی تمہاری مرضی, دو یا نہ دو. لیکن دینی اینگل سے جو ہے معاملہ بالکل جیسا ہم نے کہا کہ دین وہاں پہ کیا کہتا ہے, فی اموالہم حق معلوم, آپ کی ضرورت سے زیادہ جتنا ہے آپ کے پاس اس پہ دوسروں کا حق ہے. اب آپ نے وہ حق دینا کیسے ہے, دس از دا کویسچن. آپ کے پاس کیپٹلزم میں کوئی راستہ نہیں ہے, لیکن دین آپ کو راستہ دکھاتا ہے. دین آپ کو بتاتا ہے کہ اس میں سائل کے لیے بھی ہے, اس میں محروم کے لیے بھی ہے. اب سائل کی ڈیفینیشن اگر ہم کریں گے تو سائل کی ڈیفینیشن تھوڑی اور بڑی ہو جاتی ہے. اینڈ دس از دا پوائنٹ. دیکھیے کہاں پر آ کر انکم, وہی ان ایون انکم ڈسٹریبیوشن از دا ون آف دا بگیسٹ پرابلم آف پریویلنگ اکنامک سسٹمز. صحیح, یعنی پاورٹی پرابلم اٹ سیلف از لنکڈ ود جو ہے انکم ڈسٹریبیوشن, ایون انکم ڈسٹریبیوشن سے ریلیٹڈ ہے. جتنی آپ کی ان ایون اکنامک انکم ڈسٹریبیوشن ہوگی, آٹومیٹکلی اس کا جو رزلٹ ہے وہ پاورٹی کی صورت میں آتا جائے گا دنیا میں. مگر اس پر پاورٹی بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی ہے,
دنیا میں جو لیول آف پاورٹی ہے اس کے نیچے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے یہ سارے اسٹیٹ سے جو ہے پروو ہو سکتا پروو ہے. دنیا میں جا کے آپ اس وقت گوگل پہ جا کے دیکھ لو, آپ کو پتہ لگ جائے گا. دا پرابلم از ناؤ کہ کیا ہمارے پاس کیپٹلزم میں کوئی سسٹم ہے؟ نہیں, کیونکہ کیپٹلزم آپ کو کسی بھی جگہ پر آ کر کسی بھی چیز کی کوئی ضمانت نہیں دے رہا, کوئی گارنٹی نہیں دے رہا, انکریج بھی نہیں کر رہا, نہیں کرتا انکریج کہ بھئی آپ کریں تو وہ آپ کو آپ کی میکسیمم سیٹسفیکشن کی طرف لے کے جا رہا ہے. وہ آپ کو بینگ اے کنزیومر یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ زیادہ تو آپ زیادہ کنزیومر. صحیح. اور پھر وہ لگزریس گڈس کا کانسیپٹ ہے کہ انفیریئر گڈز اور لگزریس گڈس ہیں کہ وہ بلکہ ہے ہی اسٹیٹس سمبل مخصوص افراد کے لیے. بالکل. جبکہ دین آپ کو کیا کہتا ہے؟ دین آپ سے یہ کہتا ہے کہ جہاں آپ کی ضرورت, دیکھیے دین ہمیں لگژری سے منع نہیں کرتا, دین ہمیں دنیا کے اندر نعمتوں سے منع نہیں کرتا, لیکن دین یہ کہتا ہے کہ ان نعمتوں پہ دوسروں کا بھی حق ہے. دوسروں کا حق ہے. اگر دوسروں کو مل رہا ہے, مثلاً مثال ایک ہم اس کو یوں لکھتے ہیں کہ اگر دوسرے لوگ دال کھا رہے ہیں تو تمہیں پر پیسہ زیادہ, تمہیں چکن کھانے کا حق ہے. اگر دوسرے لوگ چکن کھا رہے ہیں تو تمہیں مثلاً اس سے زیادہ بہتر چیز کھانے کا حق ہے. یعنی کیا؟ دی لوسٹ جو کیٹیگری ہے وہ آپ کی ہمیشہ نظر میں ہونی چاہیے. بس دین آپ کو راستہ دیتا ہے, دین آپ کو بتاتا ہے کہ کیسے, جہاں پر آپ کی انکم لیول, اب یہی بات ہے کہ دین ان لوگوں کی جن کا انکم لیول اس سٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر وہ دوسروں کو دینے کے قابل ہو جاتے ہیں, دین میں ان کی حیثیت مجاہدوں کی سی ہے, ان کو مجاہد کا سٹیٹس دیا گیا ہے. یعنی روایت میں ملتا ہے کہ القاد علی عیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ, وہ آدمی کہ جو اپنے گھر والوں کے اوپر ان کو وسعت دے رہا ہے, ان کے خرچوں کو اٹھا رہا ہے, وہ بالکل اس شخص کی طرح سے جو کہ اللہ کے راستے میں مجاہد کر رہا ہے. بڑی عجیب و غریب حدیث ہے. میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے پاس روایات میں موجود ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی لا يحب الاغترا فی طلب الرزق. طلب رزق میں, اب یہ ہماری سوسائٹی کا ایک کامن پرابلم ہے, بہت سارے لوگ اپنا وطن نہیں چھوڑ کے جانا چاہتے, اپنے ہی ملک میں رہنا چاہتے ہیں, لیکن حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ لا يحب الاغتراب, اغتراب یعنی وطن سے دور جانا, غربت کو اختیار کرنا. غربت سے مراد یہاں پہ فقر نہیں ہے, عربی کا غریب الوطن والا, کہ غریب الوطن یعنی کیا؟ عربی میں جو غریب کہا جاتا ہے یعنی وطن سے دور, پردیسی جس کو. اللہ تعالیٰ وطن سے دوری کو طلب رزق کے اندر دوست رکھتا ہے. سبحان. یعنی وہ جو حدیث ہم نے علم کے لیے سنی ہے کہ علم حاصل کرو چاہے آپ تمہیں دور, ایگزیکٹلی وہی ہمارے پاس موجود ہے رزق کے لیے. اور اگر یہی بات ہے, جب آپ نے کہہ دی, بہت اچھی بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ ہمارے پاس ایگزیکٹلی روایت موجود ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ایگزیکٹلی ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ بہار میں فرمایا کہ طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, چاہے وطن بھی چھوڑنا پڑے. اور طلب حلال جس طرح سے طلب علم فریضہ ہے, اسی طرح سے طلب حلال فریضہ ہے ہر مسلم اور مسلمہ پر. اسپیشلی جب ہم اس کی بات کرتے ہیں, اس روایت کو سامنے رکھتے ہیں, مسلم اور مسلمہ یعنی اسلام نے گیٹ خواتین کے لیے بھی کلوز نہیں کیے ہیں, بلکہ طلب حلال کرنا, اگر کسی ایسی خاتون کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ آ کے طلب حلال کر سکتی ہے, وہ کما سکتی ہے, تو اسلام اس کے اوپر گیٹ کلوز نہیں. صحیح. وہ اب یہ بحث ہے کہ آئیڈیل کیا ہے اور مجبوری کیا ہے, اس پہ انشاءاللہ آئیڈیل رول آف وومن کیا ہے وہ ایک الگ انشاءاللہ ٹاپک ہے. انشاءاللہ بہت ہی دلچسپ بحث ہے, اس کو مزید آگے بڑھائیں گے. اس پوائنٹ پر اس سے پہلے کہ انکم ڈسٹریبیوشن کا جو پرابلم تھا اس پہ بات کریں گے, کس حد تک کیپٹلزم نے اس کو سولو کیا. اس پوائنٹ پر گفتگو کو روک کے مولانا ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. ہم ناظرین, پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا, حاضر خدمت ہوں گے بریک کے بعد. مومنین, ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے. سبیل میڈیا, قرآن و اہل بیت کا راستہ, کامیابی کا راستہ. ناظرین, پروگرام میں بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال ہے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مولانا صاحب, گفتگو ہو رہی تھی طلب حلال کے حوالے سے, یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ ملک چھوڑنے تک پہ جو ہے وہ بھی ہمارے پاس حدیث موجود ہے. اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے, یعنی یہ الفاظ سبحان اللہ. اور مہاجرت کا کانسیپٹ یعنی کہ انسان دیکھے تو فقط جو ہے وہ مشکلات کی روشنی میں نہیں ہے, یا فقط علم کے لیے نہیں ہے, بلکہ طلب حلال کے لیے بھی ایک طرح کی. یعنی ہمارے پاس جہاں پر ہر فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر طلب حلال کو کرنا, طلب حلال کرنا فریضہ ہے, واجب ہے. اس وجوب کے علاوہ یعنی کس طرح دیکھیں کس طریقے سے اسلام ٹریٹ کرتا ہے کہ فرمایا کہ العبادۃ 70 جزءا افضلها طلب الحلال, کہ اگر عبادت کے 70 حصے کیے جائیں تو اس میں افضل ترین حصہ طلب حلال ہے. یہ جو اب طلب حلال, دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ جس وقت ہم انکم ڈسٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں
کیپٹلزم اپنے ساتھ جو بد اثرات لے کر آتا ہے، جو برے اثرات لے کر آتا ہے، ان میں سے ایک یہ چیز مثلا جیسے انٹرسٹ ہے. اب انٹرسٹ جو ہے وہ سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے ان ایون ایک انکم ڈسٹریبیوشن میں. کیونکہ انٹرسٹ جو شخص لون لے کے کما رہا ہوتا ہے اس کمائی کا ایک حصے کو بغیر کسی محنت کے کیپٹلسٹ کے حصے میں ڈال رہا ہوتا ہے. دین نے ربا کے اوپر پابندی ہی اسی لیے لگائی ہے کیونکہ وہ اس گیپ کو اور براڈر کرتا ہے، یعنی جس کو دین ختم کرنا یعنی انسانی حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے ایک انسان مجبور ہے، اس کو ایک ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ اس کی مدد کی جائے اس کے اوپر سے آپ ایک پرائس لگا رہے ہیں اس چیز کے اوپر. دیکھیے بات میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم جب دیکھتے ہیں، ہم اس کو بار بار ریپیٹ کر چکا اور ہے کیونکہ یہ فیکٹس ہیں. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور پھر ماننے کی بھی ضرورت ہے کہ ایون نیچر، یعنی میں اس کو بہت اوپنلی کہتا ہوں، ایون اف یو آر نیچرسٹ، مثلا آپ دین میں نہیں بھی یقین دین میں نہیں یقین تب بھی انسانی یہ نیچرل لا ہے، نیچرل لا پہ آپ سوچیں، یہ نیچرل لا ہے کہ پیپل آر ناٹ ایکول. اب جب پیپل آر ناٹ ایکول اور اسپیسیفکلی ان ریلیٹڈ ٹو ویلتھ پیپل آر ناٹ معاشی اعتبار سے نہیں ایکول نہیں ہے، ظاہر حقیقت صلاحیتوں کے اعتبار سے ایکول نہیں ہے، اپنے اندر جو یہ کوالٹیز ہیں اس کے اعتبار سے ایکول نہیں ہے. اب وہ لوگ کہ جن کی کوالٹی کمتر ہے، جن کے پاس ویلتھ کم ہے آلریڈی، کیا کیپٹلسٹ کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے پیسے کو دے اور پھر وہ بیچارہ جب محنت مزدوری کرے تو یہ صرف کیپٹل دینے کے اوپر، صرف اس لیے کہ اس نے اپنا کیپٹل دیا ہے، اس کو اس پوزیشن سے باہر نکالنے کے بجائے کہ وہ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کے اوپر پیسے لگائے. یہ جو کیپٹل وہ دے رہا ہے یقیناً یہ وہ کیپٹل ہے جو کہ اس کے اپنے استعمال میں نہیں ہے، تبھی دے رہا ہے نا. دیکھیے میں اگر ایک پیسہ یوز کر رہا ہوں گا تو میں نہیں دے سکتا، لیکن جو میرے پاس ایکسٹرا پڑا ہوا ہوگا وہ میں دوں گا نا آپ کو. اب جب میں آپ کو وہ ایکسٹرا دے رہا ہوں جو میرے یوز میں نہیں ہے اور اس پر بھی میں آپ سے کوئی چیز لے رہا ہوں تو بیسیکلی میں اس گیپ کو بڑھاتا جا رہا ہوں. آپ کی انکم میں سے بھی میں حصہ لے رہا ہوں، آپ کے بچوں کی انکم میں سے بھی میں حصہ لے رہا ہوں. کیوں؟ دین یہیں پر آ کر کہتا ہے، وہی جو آیت ہم نے بار بار دہرائی ہے کہ فی اموالہم حق معلوم، جہاں آپ کی ضرورت سے زیادہ ہوا اس میں کسی اور کا حق ہے، اینڈ یو ہیو ٹو پے دیٹ حق. جیسے ہی آپ حق نکالیں گے جو انکم کا جو ان ایون پوائنٹ ہے وہ آہستہ آہستہ خود بخود ہی کم ہوتا چلا جائے گا، آٹومیٹیکلی کم ہوگا. تو اگر اس طرح پھر مولانا صاحب دیکھا جائے تو ایک سوال میرا چھوٹا سا، آپ چاہیں تو انشاءاللہ جب ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے جب اس کا جواب دے دیجئے، یا اگر ابھی دینا چاہیں تو کیا یہ سود کو بند کر دینا جو ہے یہ خود دینے والے کے لیے ایک طرح سے ڈسکریجمنٹ نہیں ہے؟ وہ کیوں دے گا کسی کو کچھ اگر اس کو کوئی ریٹرن نہیں مل رہا؟ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے ہمارے پاس اس معاملے میں جب آپ بات کرتے ہیں، یہ ایک واقعہ نہیں کوسچن ہے جو کہ ہمیشہ کیپٹلزم کی طرف سے ریز کیا جاتا ہے. گیو اینڈ ٹیک کا جو معاملہ ایک پرنسپل ہمیں سکھایا گیا ہے، کہتے ہیں کہ میں اب سوال یوں شروع ہوتا ہے کہ میں اپنا مال کسی کو کیوں دوں بغیر کسی چیز کے. صحیح. دا تھنگ از کہ جس کو تم اپنا کہہ رہے ہو وہ اپنا کہاں سے آیا تمہارا؟ دا ویری فرسٹ کوسچن از دس کہ جس کو تم اپنا کہہ رہے ہو. دیکھیے میں بڑا سمپل ایک بات کہتا ہوں، آپ اور ہم کوئی بھی اپنی زندگی میں آپ تھوڑا سا اپنے اطراف میں نگاہ کر لیں، اپنے چاروں طرف آپ دیکھیں، آپ دیکھیں گے آپ سے کم محنت کرنے والے زیادہ کما رہے ہیں اور آپ سے بہت زیادہ محنت کرنے والے کم کما رہے ہیں. کیا آپ کو نظر آئے گا؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے، مثلا ایک شخص ہے، بلکہ یوں سے دو شخص ہیں کہ جو بالکل ایک ہی لائنز کو فالو کرتے ہیں لیکن ایک کو پروفٹ زیادہ ہوتا ہے دوسرے کو پروفٹ کم ہوتا ہے. ہو از ڈوئنگ آل دس؟ کون ہے پھر یہ جو یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ بس ہاں، جب ہم اس فورس کو مان لیتے ہیں کہ واللہ یرزق، اللہ جسے وہ چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے روکتا ہے، تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ڈیوائن اتھارٹی ہے جو سب کچھ کر رہی ہے. بس جس کے لیے اللہ تعالیٰ کھول رہا ہے، اس کا مطلب جس کو اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھول کر دیا ہے، اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ وہ اس کا اپنا مال نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے. صحیح. تو دینی نقطہ نگاہ یہ ہوئی کہ بھائی آپ کا کچھ بھی نہیں ہے لہٰذا آپ دیں. لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ جب آپ کا کچھ نہیں ہے کا معنی سارے ساتھ ساتھ یہ بھی نکلتا ہے کہ آپ نے دین آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے مال کو ایز اے ٹول استعمال کرنا ہے. اب یہ جو ٹول ہے ایک دفعہ آپ صرف اور صرف اپنے سیلف کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن ایک مرتبہ آپ اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے بھائیوں کو اس مشکل حالات سے نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو، اپنے ساتھ رہنے والوں کو اس کنڈیشن سے باہر نکالنے کے لیے کرتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی آپ کی جو پوزیشن ہے اللہ کے سامنے، دین کے سامنے، وہ ایک ہائر پوزیشن بن جاتی ہے، ایک مجاہد کی صورت اختیار کر جاتا ہے. تو اگر نان دینی پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو واقعی شاید کوئی انکریجمنٹ نہ ہو، شاید ہے، لیکن ایون ہم یہ کہتے ہیں کہ ایون اگر آپ نان ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بھی آ کر دیکھیں تو بات یہ تو نیچرل لاز ہے نا
یہ نیچرل لاس ہے کہ آپ کو کیا واقعاً آپ کی محنت کے برابر ملتا ہے؟ مینی اے ٹائم آپ کو آپ کی محنت سے کئی گنا زیادہ مل جاتا ہے. یہ کون سا رول ہے پھر جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو آپ کی محنت سے جو کئی گنا زیادہ ملا ہے وہ آپ کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرو گے؟ ٹھیک ہے. تو مولانا صاحب اب آتے ہیں ایک اور مشکل کی طرف جو کہ ذخیرہ اندوزی کی یا اسٹاک پائلنگ کی جو مشکل ہے، اس کو جاننا چاہیں گے کہ کیپٹلزم نے کس طرح ایڈریس کیا اور کس طرح حل کیا. بالکل دیکھیں، اب یہ تو وہ مسئلہ ہے جس کی طرف آ کے ہم بالکل یعنی جس کی پوری طرح سے پن آؤٹ کرتے ہیں اس بات کو. کیپٹلسٹ اور کیپٹلزم ان چیزوں کو کہیں پر بھی عیب نہیں جانتے. آپ کو اپنے پروفٹ میکسیمائزیشن کے لیے اگر پوری ایک آبادی کو بھوکا مارنا پڑ جائے، نو پرابلم، کیونکہ آپ کا حق ہے کہ آپ زیادہ کمائیں. لیکن دین جب آتا ہے تو دین بشدت اس کو روایت میں احتکار، عربی میں احتکار کے نام سے کہا، ذخیرہ اندوزی کی بشدت مذمت کی گئی ہے. دو چیزیں ہیں کہ جن کی بڑی شدت کے ساتھ جو ہے وہ دین میں ایک ایکیومولیشن آف ویلتھ ہے اور ایک ذخیرہ اندوزی ہے. البتہ یہ دونوں ایک دوسرے سے آ کے ملتی بھی ہیں، انٹرلنک بھی ہیں، لیکن ذخیرہ اندوزی چونکہ فار اے اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم ہوتی ہے ٹو کریٹ اے بلیک مارکیٹنگ. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں یعنی ایون بریک کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یعنی جہاں کہیں پر بھی ذخیرہ اندوزی ہوئی ہے، پیغمبر نے کوشش کی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. جہاں کہیں پہ بھی بلیک مارکیٹ کریٹ کی جا رہی ہو، کوشش کی گئی اسے. حتیٰ ہمارے پاس روایات میں ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے تجارتی مال کے ساتھ اپنے غلام کو بھیجا، اور جب وہ شہر میں وارد ہونے والے تھے تو ان کو پتہ لگا کہ اگر مال کو کچھ عرصے کے لیے روک لیا جائے اور بلیک مارکیٹ کریٹ کر دی جائے تو پروفٹ زیادہ ہو جائے گا. تو پورے قافلے نے جو ڈیسیجن لیا وہ اس کے ساتھ مل گیا، اینڈ ہی ارن ڈبل پروفٹ. اور جب وہ ڈبل پروفٹ کے ساتھ واپس آیا تو ہی واز ویری ہیپی، وہ بہت خوش تھا. اس نے کہا کہ میں آگے جب بتاؤں گا کہ آئی ہیو ارن ڈبل پروفٹ تو امام خوش ہوں گے. لیکن جب اس نے آ کر بتایا اور پوری کنڈیشنز بتائیں تو امام ناراحت ہوئے. آپ کو بہت افسوس ہوا. آپ نے کہا کہ تمہارا حق نہیں تھا کہ تم زبردستی ذخیرہ اندوزی کر کے. اسلام مخالف ہے. ہر وہ چیز جو انسانوں کا استحصال کرتا ہے، انسانیت کو اور انسانوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، دین اس کے خلاف ہے. بات یہ کہ جب آپ کیپٹلزم میں آ کے ویلفیئر یا چیریٹی یا کسی بھی عنوان سے، دین آپ کو ایٹ لیسٹ ایک ڈیوائن اتھارٹی کے تحت ثواب، آخرت میں اس کی جزا یا کسی نہ کسی عنوان سے کوئی ریوارڈ دے رہا ہے. لیکن جب آپ کیپٹلزم میں آ کے بات کرتے ہو، یو ہیو نو مادی ریوارڈ نہیں ہے، کوئی ریوارڈ نہیں آپ کے پاس. تو جب آپ کے پاس ریوارڈ نہیں ہے تو تھنگز اینڈ ہیئر. صحیح. اور مجبوراً آپ کو انٹرفیئر کرنا پڑے گا. تو پھر فری مارکیٹ نہیں کا کیا ہوا؟ پھر کانسیپٹ خود بخود جو ہے صحیح وہ ڈسٹرائے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یعنی مشکل بھی جو ہے ذخیرہ اندوزی کی، اس کو سوائے اسٹیٹ انٹرونشن کی اور آرٹیفیشل دوسرے یعنی میکینزمس کے تھرو جو ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کا حل ممکن نہیں ہے. بذات خود اس مکتب میں یعنی کہ اس کا حل موجود نہیں ہوا، کیونکہ پروفٹ میکسیمائزیشن کے لیے ہر مینس جو ہے وہ بظاہر جائز ہے ان کے نزدیک. تو اس مشکل کے بعد جو ہے اب ہم آنا چاہیں گے ان امپلائمنٹ کی مشکل کی طرف، بے روزگاری، اور دیکھیں گے کہ کیپٹلزم نے اس کو کیسے ایڈریس کیا اور کیا اس کا حل پیش. دنیا کی اس وقت جو ہے وہ اہم ترین پرابلمز میں سے ان امپلائمنٹ ہے. بیسیکلی کیپٹلزم جس چیز کا دعویٰ کرتا ہے اور جس چیز کا نعرہ لگاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیپٹلزم جو ہے وہ ان امپلائمنٹ کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. بٹ دا کویسچن از کہ جس وقت کیپٹلسٹ جو ہے وہ سبسٹیچیوٹ کر رہا ہوتا ہے کیپٹل کو یا مشینری کو لیبر کے ذریعے سے، تو کیا وہ ان امپلائمنٹ کریٹ کر رہا ہوتا ہے؟ بہت انٹرسٹنگ کوسچن. یہ امپلائمنٹ کریٹ کر رہا ہوتا ہے جس وقت. اور کیپٹلسٹ اس بات کو مانتے ہیں، ان کے مکتب میں کوئی عیب نہیں. ایون یعنی کارل مارکس کی جو مین تحریک تھی اس کا اصل جو تھا اسی کے اوپر کہ جس وقت کیپٹلسٹ جو ہے وہ سبسٹیچیوٹ کرے گا کیپٹل کو لیبر کے ساتھ تو وہ ان امپلائمنٹ کریٹ کرے گا. اب ناؤ دا کویسچن از کہ آپ کے پاس کیا کیپٹلزم میں کوئی ایسا سسٹم موجود ہے؟ کیا کیپٹلسٹ اپنے پروفٹ میں سے کہیں پر شیئر کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا کیپٹلسٹ اس ساری کی ساری بیکار لیبر کو جس کو اس نے نکال دیا ہے اس کو کہیں اور کھپا سکتا نہیں؟ اور نہ اس کے پاس اس کا کوئی موٹیویشن بھی نہیں ہے کھپانے. کیوں کریں ایک ایگزیکٹلی. اب آپ سوال فوراً ایگزیکٹلی اس وقت آتا ہے کہ دین کے پاس کیا سلوشن ہے. دیکھیے دین کے پاس سلوشن ہم نے بار بار اس کو کہا ہے اور جس چیز کو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ایک ہے ویلتھ ایکیومولیشن اور ایک ہے ویلتھ کریشن. دین کہتا ہے کہ تمہارے پاس جتنی بھی ٹیکنالوجی اس کو شیئر کرو. دین کہتا ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرو. علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، ٹیکنالوجی بانٹنے سے بڑھتی ہے، ساری کی ساری جتنی بھی یہ چیزیں ہیں وہ بانٹنے سے بڑھتی ہیں.
یہ یعنی اتفاقاً BBC کے اوپر ایک آرٹیکل ہے، اگر کبھی موقع مل جائے اور آپ اس کو سرچ کریں تو ایک بڑی عجیب و غریب بات آپ کو ملے گی کہ مونوپلی گیم کا جو کریٹر تھا، جس نے اس گیم کو بیسیکلی کریٹ کیا تھا، وہ اس نے کریٹ ہی اس لیے کیا تھا تاکہ کیپٹلزم کی جو ایول سائیڈ ہے اس کو لوگوں کو حس کرا سکے اس گیم کے اندر۔ ویری انٹرسٹنگ۔ اچھا، یہ وہاں پہ انہوں نے ڈسکس کیا ہوا۔ تو بیسیکلی ہم جا کے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ریلیجن، دین میں، خصوصاً اسلام میں جو ہے وہ ہمارے پاس ان تمام پرابلمز کا سلوشن ہے، اگر ہم اسلام کو صحیح معنی میں فالو کریں اور اسلام کی ایسنس کو سمجھ سکیں، ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ دین ہمیں اپنے غریب بھائیوں کو برابر سمجھنے، ان کا حق ان تک پہنچانے کی تاکید کرتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے جتنے افراد کسی اور کے لیے باعث معاش بنتے ہیں، ان کا دین میں جو مقام ہے وہ کسی اور سے بہت زیادہ افضل اور اعلیٰ۔ اور وہ جیسے پہلے بھی اشارہ ہوا، خود سیرت امام علی علیہ السلام میں امام علیہ السلام کا کنواں کھودنا اور امپلائمنٹ کریٹ کرنا، بالکل بھوکے کو کھانا کھلانا جو دین میں کانسیپٹ دیا گیا ہے وہ صرف فقیر نہیں ہے، بلکہ بھوکے سے کھانا کھلانے سے مراد وہ بھی آدمی ہے جو کچھ ہم کر سکتا ہے۔ لہٰذا اب جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو دین اس حد تک ایکوریٹ ہے کہ دین ہمیں سمجھاتا ہے کہ تم نے لون کس کو دینا ہے اور چیریٹی کس کو دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا مس یوز کیا ہے کہ ہم اس آدمی کو لون دے رہے ہوتے ہیں جس کو چیریٹی دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس کو لون دینے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو چیریٹی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم ایسے شخص کو جس کو لون کی ضرورت ہے اس کو چیریٹی دے رہے ہوتے ہیں تو ہم بیگنگ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، بیگرز کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جس وقت ہم اس بندے کو جس کو چیریٹی کی ضرورت ہے لون دے رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو اور زیادہ ڈپرائیو کر رہے ہوتے ہیں، اور زیادہ ڈپریشن۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کرائیٹیریا بھی دین جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈز میں اس پر بھی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ مولانا صاحب، بہت ہی دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی اور وقت کا بالکل پتہ نہیں چلا، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اور گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے آنے والے ایپیسوڈز میں۔ محترم ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، حاضر خدمت ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔